بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الماء. رواه الترمذي. حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے فتنہ ہے، یعنی ہر قوم اللہ کی طرف سے کسی چیز میں فتنے میں ڈال کے آزمائی گئی ہے، اور میری امت کا فتنہ یعنی نئی امت کے لیے خدا کی آزمائش مال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ امتحان کریں بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا دین پر قائم نہیں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم اور ہر امت کے لیے فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. فتنہ ایک تو اردو زبان کا لفظ ہے جو کہ فارسی سے آیا ہوا ہے. ہماری اردو زبان کے بہت سے الفاظ فارسی سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو آج کل انگریزی سے آنا شروع ہو گئے. ویسے ہماری زبان کے اکثر الفاظ فارسی سے اردو زبان کے. تو یہ فارسی میں ایک لفظ ہے فتن، تو یہ فتن سے نکلا ہے فتنہ، اور یعنی فتن کرنا یعنی فتنہ کرنا. تو فتنہ ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا. یہ فارسی میں یعنی جو اردو میں فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا، وہ اردو کا لفظ ہے. عربی میں فتنہ کا مطلب اور ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم واموالکم فتنۃ لکم. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو یاد رکھنا تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے یہ فتنۃ لکم، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے فتنہ ہیں. اس فتنہ یعنی عربی میں جو لفظ فتنہ ہے، اس فتنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان. عربی میں فتنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے. تو ان لکل قوم فتنۃ، اللہ نے ہر قوم کو کسی چیز سے آزمایا ہے، اور وہ چیز میری امت کے لیے مال ہے. کسی امت کو حسن و جمال سے آزمایا ہے، کسی امت کو غریبی سے آزمایا، کسی امت کو طاقت دے کے. ایک امت ایسی بھی گزری ہے جس کو اللہ نے علم دے کے آزمایا. یعنی اللہ نے ان کو اتنا علم دیا. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنے کتاب بہشتی زیور کے اندر. 100 قصوں کے اندر ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے. ایک ہے کہ ایک امت کو اللہ نے علم بہت زیادہ دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے کہ اتنے علم کے باوجود یہ اپنے رب کو پہچان نہیں ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جی ان کا صرف یہ خصوص ہے، لیکن آپ نے ان کی طرف کوئی پیغمبر وغیرہ نہیں بھیجا. آپ کی سنت یہی ہے کہ آپ ان کے پاس پیغمبر بھیجتے ہیں، اور جب وہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے تو کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. فرمایا کہ جبریل امت کا، قوم کا سب سے ان پڑھ اور جاہل طبقہ کون ہوتا ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ امت کا جو جاہل ترین طبقہ ہوتا ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، ان کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں. تاکہ تم کسی بھیڑ بکری والے کے پاس جاؤ اور اس سے امتحان دو. چنانچہ حضرت جبریل زمین پر آئے اور ایک جنگل میں چلے گئے. جنگل میں ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی بتائیے، مجھے بتا سکتے ہیں اپنے علم سے یا اپنے ساتھ کتاب لگا کے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ تو لگے اچھا ابھی حساب لگاتا ہوں. زمین پر بیٹھا اور کوئی ذائچہ بنایا، ذائچہ بنا کے دیکھا تھا پہلے آسمان پر نہیں، پھر ذائچہ بنایا تھا دوسرے آسمان پر بھی نہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ملا کر کہنے لگا 7واں آسمان پر نہیں. پھر زمین کا ذائچہ بنایا، سمندروں کا ذائچہ بنایا، اور پھر جا کے سمندروں میں بھی نہیں. پھر ذائچہ بنایا کہ ہواؤں میں بھی نہیں ہے. پھر ذائچہ بنایا تو کہنے لگا زمین پر ہے. یہ تو پکا پتہ چل گیا کہ زمین پر ہے. پھر ایک اور ذائچہ بنایا
کہ زمین میں کس مقام پر ہے، پہاڑوں میں، میدانوں میں، کس مقام پر. پھر جناب پتہ چلا کسی جنگل میں ہے. چلو میں چیک کرتا ہوں. جنگلات میں بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ اس جنگل کے اندر بالآخر مجھے پتہ چلا اس جنگل کے اندر 2 آدمی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک جبریل ہے، اور پورے جنگل میں ہم 2 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں تو جبریل ہوں نہیں، لہٰذا پوری جبریل. یعنی اتنا مضبوط علم. تو کسی کو اللہ علم دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ مال و دولت دے کے آزماتے ہیں. اس امت کو اللہ نے مال دے کے آزمایا ہے کہ میں ان کو مال دوں گا، اور مال دینے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہ بنا کر فقیروں کا ہم کو استقبال ہے، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے جو بھی شعراء گزرے ہیں چاہے کیسے بھی، وہ بڑی معرفت رکھتے تھے کہ اللہ نے کبھی کسی کو غریب بنا کے آزمایا اور کسی کو امیر بنا کے آزمایا. کہ غریب بنا کے آزمایا کہ یہ صبر کتنا کرتا ہے، امیر بنا کے آزمایا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے. غریب بنا کے آزمایا ہے کہ یہ قناعت کتنی کرتا ہے، امیر بنا کے آزمایا کہ یہ فضول خرچی تو نہیں کرتا. تو اس طرح اور بھی 50 چیزیں ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو اس کا حساب رکھے، دیکھ بھال کے خرچ کرے. یہ نہیں کہ پیسہ ملا ہے تو اس کو کھلے عام اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرے. ہاں جب سخاوت کی بات ہے، بیوی بچوں پہ خرچہ کرنا ہے، رشتے داروں پہ خرچہ کرنا ہے، کسی کو کھلانا ہے، کسی کی افطاری کرانی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر بڑا اچھا خرچہ کرے، لیکن حساب سے خرچہ کرے. ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جناب اسٹور میں چلے گئے اور سپر مارکیٹ چلے گئے اور مارکیٹ کے اندر جا کے جناب کھلا ہاتھ لگی ہوئی جو چیز چاہے خریدو، جو چیز چاہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ مال کو احتیاط سے خرچ کرے کہ اس مال کا حساب دینا ہے. وہ مال میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کرتا ہے، تو اس کو اس حساب سے خرچ کرنا، کسی حرام کا نہیں خرچ نہ ہو. اللہ سے